السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل سر تکریم عزت مآب بھائیو حضور و دوستوں، پچھلے چند خطبات سے موضوع ہی چل رہا تھا کہ بچوں کا مستقبل کیا ہے یا ہمارے بچے ہم ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ 4-5 چیزیں ہم نے 2 خطبات میں دیکھی تھی کہ اپنے بچوں کو ایمانداری سکھائیں، والدین نیک ہوں۔ اللہ تعالی کبھی بھی بچوں کو ضائع نہیں کرتے اور کبھی بھی فیصلے دل سے نہ کریں، دماغ سے کریں، مروت میں اپنے بچوں کا نقصان نہ کریں۔ بچوں کو فیصلہ کرنے کی قوت دیں، طاقت دیں اور بچوں سے فیصلے لیا کریں، اور خود زمانے کے حوادثات پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، میرے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک۔ کاروبار میں دنیاوی معاملات میں ہماری بڑی دور اندیشی ہے، بڑی دور کی نگاہ ہے۔ اپنی زندگی کا پتہ نہیں، اگلی نسل تک بلکہ اگلی 7 نسلوں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری اگلی 7 نسلوں کو بھی کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ جب معاملہ آتا ہے اولاد کی تربیت پہ، یہاں پر آ کر کے ہمارے دماغ پتہ نہیں کیوں معاف ہو جاتے ہیں یا ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے بچوں کے لیے نقصان ہے، اس نقصان کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 2-4 چیزیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت، اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے تو وہ اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے پھولوں کی تربیت ہے جو ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ آج جو مسجدوں میں تھوڑی بہت رونق نظر آتی ہے، 4 بزرگ نظر آتے ہیں، کوئی تھوڑے بہت نوجوان نظر آتے ہیں، اب یہ سلسلے بھی گھروں میں ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی تربیت تھی، ہمارے دادا پردادا یا نانا یا پرنانا، وہ دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ تھے، نمازیں پڑھنی اور دین کے لیے کچھ تڑپ ان کے اندر موجود تھی، جس کا سلسلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگلی نسل میں
الامان والحفیظ. بہت مشکل ہے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے یہ دینداری کی طرف ہو. ایک وقت تھا اندلس کے اندر جامع مسجد قرطبہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی, اور ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ ایسے علاقے جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومتیں کی, وہاں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو بیچا گیا کہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کے گھر سیل کیے گئے. آج یورپ کے اندر عیسائیوں کے جو چرچ ہیں آج وہ سیل ہو رہے ہیں, وہ بیچتے ہیں باقاعدہ طور پر, انہیں خریدا جاتا ہے, مسجدوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنے مذہب اپنے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ باقی نہیں رہی. اللہ نہ کرے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے. ہندوستان انڈیا کے اندر مسجد بابری کو شہید کر دیا گیا, ہزاروں مسجدیں شہید کر دی گئی. ایمان, جذبہ ایمانی, غیرت, یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں. اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کی, ہماری اگلی نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اب بچوں کی تربیت کرے. تو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی میں اللہ کو شامل کرے. اللہ کو شامل کرے بچوں کی زندگی میں. کبھی زندگی میں مستقبل کے بارے میں فکر نہیں کرنی پڑے گی. روزانہ کی روٹین پر, مہینے کی روٹین پر اگر طالب علم ہے تو تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی ان کی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں. جب ہماری زندگیوں میں اللہ شامل ہو جائے گا پھر بچے کے مستقبل کی فکر کرنا, پھر پریشانی, اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. اور بچوں کی زندگی میں اللہ کو شامل کیسے کرنا ہے. ایک جانے والا رستے میں جا رہا ہے اور اس نے بادلوں سے آواز سنی ہے, اس کی حدیقت فلانی, اس کی حدیقت فلانی. یہ بادلوں سے آواز سننے کے بعد ان بادلوں کے ساتھ چل پڑا ہے, بادلوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. آگے جا کے دیکھا ایک باغ ہے, وہاں پر ایک بندہ کام کر رہا ہے, گوڈی کر رہا ہے, ہل چلا رہا ہے. اس کو جا کے کہتا ہے مسمک یا عبداللہ, اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا خیریت ہے بھائی, میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب اس نے نام بتایا اس نے کہا یہی نام میں نے بادلوں سے سنا تھا. کوئی بادلوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اس کی حدیقت فلان, کہ فلاں کے باغ میں جا کر کے پانی برسا کے آؤ. تو کیا کرتا ہے, تیرا وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ خاص نہیں کرتا. جب میری کھیتی تیار ہو جاتی ہے, میرا پھل پک جاتا ہے, میں اس وقت اپنے اس کھیتی کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے, ایک حصہ اسی زمین کے لیے, اور ایک حصہ اللہ کی ذات کے لیے. فاتا صدق ثلاثہ, سب سے پہلے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس کھیتی کو تقسیم کرتا ہوں. اللہ کو شامل کر لینا. جب میں نے اللہ کو شامل کر لیا, کبھی زندگی میں مجھے پریشانی نہیں ہوئی. جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے آسمان سے بادل آتے ہیں, مینا برستا ہے اور میرے کھیت کو پانی خود بخود لگ جاتا ہے. آج ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ ہے, ہماری زندگیوں میں اللہ ہے, ہمارے گھروں کے اندر اللہ شامل ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ ترتیب بنائیں ان بچوں کی. ان کو خرچہ ملتا ہے 10 روپے, 20 روپے, 1 روپے کی کوئی وقت نہیں آج کے زمانے میں. 2 روپے کی کیا اوقات ہے. گھروں کے اندر گلے رکھیں, مسجد کے نام پہ رکھیں, کسی مدرسے کے نام پہ رکھیں, اس کے اوپر لکھیں اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر اس کے اوپر لکھیں. بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کریں. اگر بچپن کے اندر اللہ ان کی زندگیوں میں آ گیا تو آ گیا. بڑے ہو کر کے جڑے ہارڈ گولے وہ ساون نہیں گولے. ہم نے دیکھا ہے جن گھروں کے اندر دینداری, جن گھروں کے اندر نماز کے ساتھ والدین کا شغف ہوتا ہے, وہ بچے کبھی نہ کبھی مسجد میں ضرور آ جاتے ہیں. اکثر ان نوجوانوں کو دیکھا رمضان میں تو ضرور آتے ہیں مسجدوں میں. گھر کے اندر تھوڑا بہت ماحول ہوتا ہے. ان بچوں کی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں. روزانہ کی بنیاد پر, مہینے کی بنیاد پر, سالانہ بنیاد پر, رمضان کے اندر اپنے ہاتھ سے دیں. بچے کو جمعہ پڑھنے آتے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے آئیں, اپنے ہاتھ سے بچے کو پکڑائیں کہ بچے میرے بیٹے ان پیسوں کو مسجد میں ڈالنا ہے. اس کی تربیت ہونی چاہیے. تعلیم ہے, آپ کے اور میرے بیٹے سکول میں پڑھتے ہیں, دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, نہیں مدرسے میں جاتے. ان بچوں کی زندگی میں پھر بھی اللہ کو شامل کریں, ان بچوں کی تربیت کریں. بیٹا ابھی سے تیری زندگی کے اندر یہ بات ہو, میری بیٹی تیری زندگی کے اندر یہ بات ہو. اللہ جب میں کسی منصب پر, کسی عہدے پر پہنچ جاؤں گا,
اللہ میں سب سے پہلے اپنی کمائی میں سے اتنے فیصد اللہ تیرے راستے میں ضرور دیا کروں گا. 50% محنت ہوگی, اللہ 100% رزلٹ عطا کرے گا. آپ کے بچے 10% محنت کریں گے, اللہ 100% کامیابی عطا کرے گا. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کر لیا ہے. آج ہماری زندگیوں میں اللہ ہے, میں اور آپ درد دل کے ساتھ سوچیں, رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. کاروبار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کو ہم نے کیا دیا؟ سلے میں نافرمانیاں دی, بغاوتیں دی, نظر انداز کر دیا, زندگی سے نکال دیا. یہ ہم نے اللہ کو دے دیا. 20,000 تنخواہ میں سے 10% اللہ کو دے دیں, لاکھ میں سے 10% اللہ کو دے دیں. آپ شامل تو کر کے دیکھیں. ایک بہت بڑے کاروباری آدمی, اس کا انٹرویو ہوا, کہنے لگے آپ کے اتنے کاروبار ہیں, آپ اربوں میں کھیلتے ہیں, آپ حساب کتاب کیسے کرتے ہیں؟ کبھی نقصان ہوا؟ کہنے لگے میں نے اپنی کمائی میں 25% یا 5% اللہ کا رکھا ہوا ہے, اور آج تک زندگی میں مجھے کبھی حساب کرنا نہیں پڑا. حفاظت اللہ خود کرتا ہے. اپنی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں, ان بچوں کی زندگیوں میں. اور یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اور اللہ کو قرضہ دینے کے بعد کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ انسان 700 گنا نہیں, اس سے بھی بڑھا کر کے واپس کروں گا. یہ ہے اللہ کو شامل کرنا, مال میں خرچ کرنے میں, اپنی تعلیم میں, اپنی تربیت میں, اپنے روزگار میں. ایک اور بھی شامل کرنا ہے اللہ کو. 3 دوست غار میں پھنس گئے, نکلنے کا رستہ نہیں, دور تک زندگی کے آثار نہیں, موت سامنے نظر آ رہی ہے, اب مر جائیں گے ہم لوگ. غار کے اندر چھپے, اوپر سے منہ بند ہوا, پتھر گرا, کوئی طاقت اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتی. 3 دوست ہیں غار کے اندر. یہ بھی اللہ کو شامل کرنا ہے. اس واقعے کے آخر میں اللہ کو کیسے شامل کیا جاتا ہے؟ ایک دوست, ارے پیارے بھائیوں, کوئی نیکی جو اللہ کے لیے زندگی میں کی ہو, سوچنے لگے اور کہنے لگے ہاں ایک ایک نیکی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں, ایک ایک نیکی اللہ کو دیتے ہیں, ایک ایک نیکی جو اللہ کے لیے کی تھی ہم نے. میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں, ہماری زندگیوں کے اندر ایک نیکی ایسی ضرور ہونی چاہیے جو ہم مستقل کرتے ہیں یا مستقل نہیں کرتے, زندگی میں ایک بار کی ہو, اس نیکی کا کسی دوسرے کان کو پتہ نہ لگے. اور اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میرے بندے اگر تیری کوئی ایک نیکی ہے جو تجھے یاد ہے, جو خالص میرے لیے تھی, میں تیری زندگی کے 99 گناہوں کے رجسٹر جو ہے اسے جلا دیتا ہوں, ایک نیکی بتا مجھے کون سی تھی. ایک نیکی ایسی ضرور تیار کریں. اللہ یہ ایک نیکی, نہ ماں کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ اولاد کو پتا, نہ دوستوں کو پتا, اللہ یہاں تک کہ میرے دائیں ہاتھ کو پتا تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا. اللہ یہ ایک نیکی ہے میری زندگی میں, اور قیامت کے دن ایسا ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے جہنم واجب ہو چکی ہے, کوئی ایک نیکی ہے تیرے پاس؟ اللہ نے کوئی ایک نیکی سوچنے پڑ جائے گا, کہے گا اللہ ہاں ایک نیکی ہے, قرضہ دیا کرتا تھا, واپس لیا کرتا تھا, لیکن مہلت دے دیا کرتا تھا. میرے بندے تو نے میرے بندوں کے لیے آسانی کی, یہ ایک نیکی تیرے جنت جانے کے لیے کافی ہے. کوئی ایک نیکی ہماری زندگیوں میں ایسی ہونی چاہیے جس کا واسطہ, جس کا وسیلہ رات کی تاریکیوں میں دے سکیں. آپ لوگ غار میں پھنس گئے, موت نظر آ گئی, باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر کون سا دروازہ کھلا ہوتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ایک دوست نے کہا کوئی ایک نیکی ہمارے پاس. ایک کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے, میں بکریاں چراتا تھا, دودھ دھو کے شام کو گھر لایا کرتا تھا, اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ ایک دن ایسا ہوا میں گھر میں آیا, اللہ میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں اور میں سب سے پہلے یہ دودھ اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا. اللہ میرے بچے پیاسے تھے, بھوکے تھے, دودھ مانگ رہے تھے, لیکن اللہ میں نے دودھ نہیں دیا, میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا. اللہ میں نے جگانا, بیدار کرنا پسند نہیں کیا, میرے والدین کی نیند خراب ہو جائے گی. اللہ میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا,
حدیث کے الفاظ ہے کہ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ لگ کے روتے رہے، میں نے دودھ نہیں دیا۔ میرا اصول یہ تھا پہلے والدین پھر اولاد۔ آج الٹ ہے، پہلے اولاد پھر والدین۔ اولاد کا پیٹ بھرے گا، باہر سے آتے ہیں چھپا کے لاتے ہیں، جیب میں ڈال کے لاتے ہیں، قمیض کے نیچے رکھ کے لاتے ہیں۔ والدین نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لے، میری ماں نہ دیکھ لے۔ آج نظام الٹ چلتا ہے، گھروں میں خیر و برکت اسی لیے نہیں ہے۔ اولاد پہلے ہے، والدین بعد میں ہیں۔ اولاد کے لیے ساری سہولتیں ہیں، اور والدین جیسے گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، سوچ ہی نہیں ہے، خیالات ہی نہیں ہے۔ اولاد کے لیے الگ زاویے ہیں اور والدین کے لیے الگ زاویے ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، اسی طرح ہمارے والدین نے ہمیں بھی پالا پوسا تھا، اسی طرح ہمارے والدین نے ہمارے لیے بھی خدمت کی تھی، اسی لیے ہمارے والدین ہمارے لیے بھی تڑپے تھے، ہمارے لیے بھی روئے تھے۔ آج ہمیں اولاد بڑی اچھی لگتی ہے، کیا ہمارے والدین کے اندر دل نہیں تھا؟ کیا ہماری ماں ہماری گندگی کو صاف نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ خود گیلے سے اٹھا کر کے خود گیلے پہ نہیں لیٹتی تھی؟ کیا میرا باپ رات کی تاریکیوں میں دعائیں نہیں کرتا تھا؟ کیا میرے باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے؟ آج ہماری اولاد ہے تو ہمارا دل بھی تڑپتا ہے، ہمارے آنگن کے اندر بھی پرخاش پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر بھی پتہ نہیں کیا چلتا ہے۔ جب ہم بچے تھے یہی والدین تھے، ہم چھوٹے تھے یہی ماں تھی، یہی باپ تھا، یہ بھی تڑپا کرتے تھے، یہ بھی رویا کرتے تھے، یہ باپ بھی پسینے سے شرابور ہو کے گھر آیا کرتا تھا، یہ باپ بھی اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں کھلایا کرتا تھا، یہ ماں بھی اپنی زندگی قربان کر کے ہمیں پالا کرتی تھی۔ آج ہمیں بڑے بچے یاد آتے ہیں، آج ہماری جان نکلتی، ہمارے بچوں کو کچھ کہہ دے کوئی، اللہ وہ وہاں زمانہ الٹ ہے، پھر خیر و برکت ہے۔ اللہ میں نے اپنے بچوں کو روتے دیکھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، میں نے اپنے والدین کو بیدار نہیں کیا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی میرے والدین اٹھے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو دیا۔ آگے الفاظ حدیث کے، یا اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُهُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے کیے تھا، اللہ میاں فَفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، اللہ یہ جو چٹان ہمارے پہاڑ کے اوپر آ کر کے رستہ بند کیے ہوئے ہے، اللہ پھر تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، اسے ہٹا کر کے آسمان دکھا ہمیں۔ کتنی بڑی نیکی کا واسطہ دیا ہے، کوئی ایک نیکی زندگی کے اندر۔ والدین اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں، جب افلاک بھوک اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جب انسان کے لیے زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور موت نظر آئے، اس وقت اگر اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ رستے نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ نکالے گا اللہ رستے۔ آج بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، بڑے پریشان ہیں ہم لوگ۔ دوسرا واقعہ، دوسرا شخص، اللہ میاں ایک نیکی وہ یہ تھی، اللہ تو جانتا ہے چچا کی بیٹی تھی، مجھے محبت ہو گئی، اللہ میں نے اسے 100 دینار دیے، راضی کر لیا۔ اللہ جب میں اس کے قریب گیا اور میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگا، اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، یہ تو کرنے لگا ہے، یہ نکاح کے بعد ٹھیک ہے تیرے لیے، لیکن ابھی اچھا نہیں ہے۔ یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یہ کام مت کر۔ یا اللہ فإن كنت تعلم انی فعلته ذلك ابتغاء وجهك، اللہ اگر تو جانتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا تیری رضا کے لیے، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اللہ فخرج لنا فرجا، اللہ اس چٹان کو ہٹا، ہمیں آسمان دکھا۔ اللہ اکبر، چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، آسمان نظر آنے لگا، لیکن باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ اب تیسرا اپنی زبان کھولتا ہے، تیسرا کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے، اللہ تجھے معلوم ہے۔ ایک ملازم تھا میرے پاس، مزدور تھا، اس نے نوکری کی، وہ میرے پاس رہا، میں نے اسے پیسے دیے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اللہ میں نے ان پیسوں سے کاروبار کیا، کاروبار میں وسعت آئی، اللہ وہ بندہ مجبور ہوا میرے پاس آیا، اس نے آ کر کے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا یہ گائیاں یہ بکریاں تیری ہیں، تو لے جا۔ وہ کہنے لگا اتق اللہ ولا تستہزئ بی، اللہ سے ڈر جا، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ میں نے اسے کہا تھا انی لا استہزئ بی، اور اللہ کے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ پیسے تیرے تھے، تیری مزدوری تھی، میں نے ان کے ساتھ بکریاں خریدی، گائیاں خریدی، اس میں اللہ نے برکت دے دی، سارا مال تیرا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ محنت بھی کی، میں نے کوشش بھی کی، خریدا بھی،
پالا بھی, پوسا بھی, اللہ سب کچھ کیا, لیکن اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیا. اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے, چٹان کو ہٹا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب تیسرے نے یہ بات کی پتھر ہٹ گیا اور رستہ کھل گیا. اللہ نے جہاں موت نظر آ رہی تھی وہاں سے نکلنے کا رستہ کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. یہاں جو بات میں کہنے لگا یہ تینوں مسئلے حقوق العباد کے مسئلے ہیں. پہلا والدین کی خدمت, دوسرا معاشرے کے اندر جوان لڑکی کی عزت کو بچایا حقوق العباد, اور تیسرا ایک ملازم کو, ایک نوکر کو مزدوری دی, یہ بھی حقوق العباد. یہ تینوں مسئلے حقوق العباد کے کس کے لیے کیے تھے؟ انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے. آج اپنے بچوں کو سکھائیں دادا ابو کے جوتے سیدھے کرنے ہیں کس کے لیے؟ مروت چھوڑیے. یہ نکتہ مجھے بھی آج ہی پتا لگا, میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی ماں کو, اپنی والدہ کو زندگی میں کپڑے لے کے دینے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنے باپ کے منہ میں نوالا ڈالنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی جوان لڑکی کی عزت کو ریزہ نہیں کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی ملازم کو مزدوری دینی ہے, احسان کرنا کس کے لیے؟ ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا. اپنے بچوں کو سکھائیں میرے بیٹا حقوق العباد سب سے اہم ہے. حقوق العباد یہ بھی اللہ کو شامل کرنا ہے زندگی میں. آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اس مسئلے سے پہلے آپ کو یہ علم تھا کہ ہم اللہ کو ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ فرض سمجھ کے کرتے ہیں والدین کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے, استاد کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے, بچوں کو کھلانا ہمارا فرض ہے, مزدور کو مزدوری دینی ہمارا فرض ہے. یہ فرض ہے لیکن اس میں اللہ کو شامل کریں. نیت یہ ہے اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں, اللہ دنیا نہیں چاہیے تیرے لیے کر رہے ہیں. یہ ہے بچوں کے مستقبل کی فکر. آپ یہ کام کر دیں پریشان نہ ہو, پھر اللہ آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے اللہ کو شامل کرنا. اور ایک دوسری طرف ایک اولاد ہے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا سورہ قلم کے اندر, اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا اقْتَرَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. اللہ نے قصہ کھینچا باغ والوں کا. باغ فوت ہو گیا, اللہ کو شامل کیا کرتا تھا. اولاد اٹھی کہنے لگی باپ تو پاگل تھا. باپ کو کیا پتا, باپ کو کیا علم کہ وہ پہلے فصل کاٹتا تھا اللہ کے رستے میں دے دیتا تھا. اب ہم ایسا نہیں کریں گے. رات کو میٹنگ کی, پلاننگ کی, منصوبہ بنایا. کہنے لگے صبح فجر نہیں ہوگی, ہم گھر سے نکلیں گے, جلدی جلدی جا کے کھیتی کاٹیں گے, مانگنے والوں کے آنے سے پہلے پہلے کھیتی کاٹ کے گھر لے آئیں گے. باپ پوری زندگی اللہ کو شامل کرتا تھا. علماء نے لکھا ہے یہ وہی باپ تھا جس کے لیے آسمان سے آوازیں آتی تھی, جاؤ فلاں کے باپ کو پانی دے کر کے آؤ. باپ چلا گیا, اولاد کیا کہہ رہی ہے, چھڈو جی بڑیاں محنت کمائی ہے. اولاد مانگنے پر بھی نہیں دے رہی. اولاد چاہتی ہے کہ مانگنے والا بھی نہ آئے اور ہم جلدی جلدی کاٹ کے گھر لے آئیں. رات کا وقت اللہ قرآن میں کہتے ہیں رات کو انہوں نے پلاننگ کی, منصوبہ بنایا, صبح ہوئی فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. انہوں نے اللہ کو نکال دیا. صبح ہوئی اپنی فصل پہ پہنچے. ایک کہتا ہے یہاں پہ فصل تھی, دوسرا کہتا ہے یہاں پہ تھی, تیسرا کہتا ہے یہاں پہ تھی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے راتوں رات آندھی چلائی, ہم نے راتوں رات کھیت کا نام و نشان مٹا دیا. صبح زمین ڈھونڈتے پھرتے تھے, زمین نہیں ملتی تھی. اللہ کو زندگی سے نکال دیا. مالک نے ایک ہی رات میں سارا باغ تباہ کر دیا. اور پھر بڑا کہتا ہے انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. بڑا کہنے لگا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین لولا ان تسبحون. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کو یاد کرو. آؤ اب اللہ کو پکارتے, اللہ ہم ظالم تھے, اللہ ہم نے ظلم کیا, اللہ ہمیں دوبارہ دے دے. تو میرے بھائیوں اللہ کو شامل کریں. آج ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, وکیل بن جاتے ہیں, بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں. لوٹ کسوٹ, خیانت, جھوٹ, بے ایمانی, دو نمبری, حد حرامی. 2,000 ڈاکٹر کی فیس ہے, 1 روپیہ چھوڑنے کو تیار نہیں. ایک مریض فری تیار چیک کرنے کو تیار نہیں. وکیل ہے, جھوٹ, 2 نمبری, پیسہ کھانا.
10-10 سال بیچارے غریب کو عدالتوں میں گھسیٹنا. یہ کون بچے ہیں؟ یہ جو وکیل ہیں ہمارے بچے نہیں. آج جو معاشرے میں ڈاکٹر بیٹھے ہمارے بچے نہیں. آج جو دکانیں چلا رہے ہمارے بیٹے نہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں درندے؟ مجھے یاد ہے مامو کانجن میں ایک دوست نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجا ڈاکٹر بننے کے لیے. کیری ڈبہ چلاتا تھا. اس نے اپنا گھر بھی بیچا, بچی پڑ گئی. آخری وقت میں کیری ڈبہ رہ گیا, وہ بھی بیچ دیا. کسی سمجھدار نے کہا یار تو کھائے گا کہاں سے؟ تو اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ آگے سے جملے سنے, یہ ہے باپ, یہ ہے ہماری اولاد کی تربیت, اور ہم رو رہے ہیں بچوں کے مستقبل کی وجہ سے. اسی لیے تو بیٹیاں گھروں سے بھاگتی, اسی لیے تو بیٹے گھروں میں بیٹھتے نہیں, اسی لیے تو ذلیل ہو رہے اولاد کی وجہ سے ہم لوگ. اسی لیے تو یہی اولاد ہمیں ذلیل کرنے پہ تلی ہوئی ہے. رشتہ کرنا ہے, اولاد نہیں مانتی. والدین رشتہ دیکھ کے آئے ہیں, اولاد منہ پہ بیزتی کر دیتی. تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ والدین گھر میں فیصلہ کرتے ہیں, اولاد سر چڑھ دوڑتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ یہی وجہ ہے, یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں. اب وہ باپ کے الفاظ سنیں, کہنے لگا میری بیٹی کا آخری سال ہے, کیری ڈبہ بک گیا, گھر بک گیا, آخری سال ہے, ڈاکٹر بن کے آئے گی. تے اے کیری ڈبہ تے مکان کئی کوٹھیاں سی بنا لینیاں نے, بیٹی نو آتے لین دے ایک باری. سارے اللہ نے خرچے پورے کر دینے, اللہ نے پورے نہیں کر دینے. تیری نیت یہ ہے, تیری نیت یہ ہے. سب کچھ بیچ دیا کسی نے, بیٹی آئے گی ڈاکٹر بن لین دیو بس. کوٹھیاں کی تے گڈیاں کی, ہر شے اللہ نے واپس دے دینی. کیوں واپس دے دینی ہے؟ کوئی آسمان سے لے کے آئے گی, ازبکستان سے لے کے آئے گی تیری بیٹی, غریبوں کو لوٹے گی, غریبوں کے نوچے گی, ان کے پر کاٹے گی. یہ ہمارے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کو شامل کرے زندگیوں میں. تھوڑا کما لیں, اللہ کو شامل کریں. آپ اللہ کو شامل کر کے دیکھیں, ہر روز اپنے کمائی میں سے 5%, 1% اللہ کی بارگاہ میں دے دیں. برکت دیکھیں, خیر دیکھیں, اور گھر کے اندر رونق دیکھیں, گھر کے اندر خوشحالی دیکھیں, بیماریوں سے نجات دیکھیں. اللہ پتہ نہیں کہاں سے پورا کر دے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ایک چیز اولاد کی تربیت میں اور بچوں کے دوسری چیز, بلند سوچ پیدا کریں. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے لے کے جائیں گے. اور بلند سوچ, ایک مومن کی سوچ کتنی بلند ہونی چاہیے. ایک ہے زندگی کے اندر بلند سوچ ہونی چاہیے مومن کی. آج ہماری سوچ بلند نہیں ہے. ہماری سوچ یہاں پہ کھڑی ہے, بچہ جاب کرنے لگ جائے, بچے کو اچھی نوکری مل جائے, بچہ ڈاکٹر بن جائے, بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, بچے کی دکان چل جائے, بس یہ ہماری سوچ ہے. بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. اپنی سوچ کو بڑا کریں اور بچے کی سوچ کو بھی بڑا کریں. آپ غریب ہیں, بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے. میرے محمد رسول اللہ نے یہی تمیز ختم کی تھی. اللہ کے نبی نے یہی تو بات ختم کی تھی کہ غریب کا بچہ بڑے خواب دیکھے, غریب کا بچہ بھی آگے. اسی لیے تو کہا تھا بلال, این بلال, بلال کو لایا گیا. ارے بلال, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ, اتنے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں. بلال چھت پہ چڑھ جاؤ, قیامت تک کے لیے دنیا کے ذہنوں سے نکل جائے کہ غریب کا بچہ آگے نہیں آ سکتا. قیامت تک کے لیے دنیا کے ذہن سے نکل جائے کہ یتیم کا بچہ یتیم بچہ ترقی نہیں کر سکتا. قیامت تک کے لیے دنیا کے ذہن سے نکل جائے کہ مظلوم آدمی آگے نہیں آ سکتا. بلال چلو چھت پہ. سردار کھڑے اور کہہ رہے کاش آج کے دن سے پہلے مر کے ہوتے, غلام کے بیٹے, غلام نے ہم پہ حکومت کرنی تھی. میں اس نظام سے باغی ہوں جس نظام کے اندر ایک مدرسے کے اندر ایک مولوی کا بچہ مدرسہ سنبھالتا ہے, اس کے اندر استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی مدرسے کا صدر ہے. کیوں؟ اس کا باپ صدر تھا. تو فیصل زندگی پہ. ہم اس نظام کے باغی ہیں. اگر میرا بیٹا ممبر رسول کا وارث نہیں, اسے ممبر پہ کھڑا کرنا میرے لیے لعنت ہے, میرے لیے ذلت ہے. اگر میرا بیٹا کسی عہدے کے قابل نہیں, یہ بادشاہت دین میں نہیں چلتی. دین میں کیا ہے؟ دین میں دیکھو استطاعت کس کے پاس ہے. اور مومن کی سوچ تو ہوتی بڑی بلند ہے. اقبال کہتا ہے افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن, جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں, جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. اقبال کہتا ہے یہ مسلمان اگر مومن ہے, یہ ہے خاکی, مٹی سے بنا ہے, لیکن مٹی کے عہدے, مٹی کی جگیر, یہ خطابات اس کا آرزومند نہیں ہوتا, یہ اس کی خواہش ہی نہیں کرتا.
خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. اقبال کہتا ہے جچتے نہیں کنجش کو ہمان اس کی نظر میں. ایک مومن کا بیٹا ہو, ایک مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا, اقبال کہتا ہے چڑیا اور کبوتر کا شکار نہیں کرتا. یہ چڑیا ہے, یہ کبوتر ہے, یہ نوکری ہے, یہ جاب ہے, یہ جی ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میری کوٹھی. کہنا نا 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 نا. اقبال کہتا ہے نہیں, جچتے نہیں چڑیا اور کبوتر اس کی نظر میں. جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہے مومن. یہ تو جبریل اور اسرافیل کے ساتھ ان کا شکار کرتا ہے, اس کی تو نگاہ بڑی بلند ہے. اور اقبال کہتا ہے ایک مومن کی نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے, مومن جنت میں چلا گیا. یہ دنیا پہ ہے ابھی کہ اس کو عہدوں کی لالچ نہیں, اس کو دنیا کی لالچ نہیں, اس کو دنیا کے عہدے اچھے نہیں لگتے. یہ کہتا ہے بس اللہ ہو اور میں. جنت میں چلا گیا. اقبال کہتا ہے جنت میں جا کے اللہ اکبر, یہ مومن ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ دل آویز ہے مومن, حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن. اقبال کہتا ہے یہ جنت میں چلا گیا, اس کے اخلاق کو, اس کی سیرت کو, اس کی بلند سوچ کو دیکھ کے فرشتے اس کے فین ہو جاتے ہیں. فرشتے کہیں گے یار کیا دلکش ہے, کیا خوبصورت ہے, کیا بندہ ہے یار, کیا اشرف المخلوقات ہے. حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن. اقبال کہتا ہے اتنی بلند سوچ ہوتی ہے مومن کی. آج اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے سوچ بڑی چھوٹی سوچ ہے, ہمارے بچوں کی سوچ بڑی چھوٹی سوچ. 1 گھنٹے کے لیے ایک ہفتے میں آپ بچے مجھے دے دیں, میں یقین سے کہتا ہوں ان کے اندر اتنی آگ پیدا کر دوں گا, یہ دنیا تو شے ہی کوئی نہیں ہے. آج لوگ ہمیں بلاتے نہیں, بچوں کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے, پتہ نہیں کاری کھا جائے گا. ان بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں, یقین کریں آپ. 1 گھنٹہ آپ بچے مجھے دے دیں بس, ان کو بتاؤ اقبال نے کیا کہا ان کے بعد. اقبال نے ان کو شہین کہا ہے. ہم ان کو سبق دے رہے ہیں کس چیز کا, غلامی کا, تنگ نظری کا, ان کو گرنے کا. اقبال کہتا ہے حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن. یہ جملہ میرا ضائع نہیں کرنا, اس کو اپنے ذہنوں پہ لکھ کے لے جانا. اقبال کہتا ہے حوریں شکایت کریں گی اللہ سے, اللہ یہ کیسا مومن ہے, ہم اتنی خوبصورت ہیں. اگر ایک حور کا دوپٹہ یا ایک حور, اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جھانک دے, ساری دنیا معطر ہو جائے, ساری دنیا پر رونق ہو جائے. ایک حور اگر صرف جھانک دے, ایک حور کا دوپٹہ پوری کائنات سے مہنگا ہے. 70 پردوں میں ہوگی حور, 70 پردوں میں. اور حضور نے فرمایا اس کی پنڈلی کا گودا پھر بھی نظر آئے گا. لیکن مومن کیا کہے گا, حور شکایت لگائے گی اللہ یہ کیسا مومن ہے, میری طرف دیکھ رہا ہی نہیں, اللہ یہ کیسا مومن ہے, اللہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا. اقبال کہتا ہے وجہ کیا ہوگی, ایک مومن کی سوچ اتنی بلند ہوگی. مومن کہے گا حور تو میرے لیے اتنی زیادہ وقت والی نہیں ہے, میں تیری طرف اس لیے مائل نہیں ہوتا, میں تو جنت میں چاہتا ہوں اللہ اس حور سے بہتر ہے مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے. اس حور سے بہتر ہے اللہ مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے, مجھے حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے. اے حور میں تجھے اس لیے ٹائم نہیں دیتا, میں چاہتا ہوں ابو بکر عمر کے ساتھ جا کے شام کا کھانا کھا لیا, خالد بن ولید کے ساتھ جا کے بیٹھوں, تو کہتی مجھے ٹائم نہیں دیتا. اقبال کہتا ہے ایک مومن کی سوچ اتنی بلند ہونی چاہیے, جنت میں جا کے بھی اس کی سوچ یہ ہو اللہ مجھے حوریں نہیں چاہیے, اللہ مجھے صبح و شام تیرا دیدار چاہیے. اور اللہ کا دیدار وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں میرا دیدار چہرے پر رونق ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جنتی اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے کھلی آنکھوں سے سورج اور چاند کو دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہوتی مومن کی سوچ. اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہو, ان کو بلند سوچ دو, ان کو بڑی سوچ دو, ان کو شاہین بناؤ. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی, خراب کر دی شاہی بچے کو صحبت ازائی. اقبال کہتا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی. کوا تھا نا کوا, شاہین کے پاس بھی رہتا رہے, اس میں کبھی بلند پروازی پیدا نہیں ہوتی. اور ایک شاہین اگر کبوں میں آ کے رہے, وہ شاہین بھی کوا بن جاتا ہے, اڑنا بھول جاتا ہے اسے. آج ہمارے بچے شاہین تھے اور کبوں میں رہ رہے ہیں. دوست گندے, یار گندے, والدین کی تربیت کسی نہ کام کی, بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے, بچے تو ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, میرا پتر بس جڑا نا جی نوکری لگ جائے, دکان سنبھال لا, پیو دی سیٹ سنبھال لا. یہ زندگی ہے یار. ان بچوں کو اسرائیل کے یہودی 5 سال کے بچے کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں. ساڈے بچیاں نو ایتھے 10 سال دے بینٹے دے نشانے لانے نہیں آندے, پتنگے اڑا لیں, بینٹے کھلوا لیں, گیمیں کھلوا لیں, اور ان کو گھر کے اندر پیزے برگر شوارمے کھلا دیں. یہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت. اسرائیل آگے نکل گیا, وہ یہودی کیا کر رہا ہے, 5 سال کا بچہ پستول چلا رہا ہے, 12 سال کا بچہ پورا ماہر ہے, اسے ہر اسلحہ چلانا آتا ہے.
تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا فن میں شیشہ گری گا. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.